بہرحال کچھ ہم سب کا ایک جو ہے جو درد ہے اس کو بیان کر دیا پردیس کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. تو سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. میں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنا کلام ہمیں سنائیں. محترم ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب. دیکھیے نا بات بنی، انہوں نے مجھے دولہا کہا تھا، اور اگر دولہا ہو اور شہبالہ نہ ہو تو بیکار. تو یہاں تو مجھے دو شہبالے میسر تھے اور ان سے نہ سن تو اچھا لگا نا. اب دیکھیے رونق بڑھ گئی. تو میں بغیر کسی تمہید کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے، آپ سب لوگوں کی اجازت سے، اور آپ سب کی نظر، آپ کی سماعتوں کی نظر بڑی زندہ سماعتیں ہیں. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کو سنا کر. میں خود ایک فخر اور ایک انبساط کی کیفیت میں ہوں. تو جو حظ آپ نے اٹھایا ہے وہ لطف میں بھی اٹھا رہا ہوں. تو حضور اجازت ہے. دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہاں پر نعت بھی پیش کی گئی. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں تو نعت لکھنے کا جو ایک عمل ہے اس پر بہت ساری باتیں ہیں، ہو سکتی ہیں. میں کیوں نعت لکھتا ہوں وہ میں نے ایک شعر میں بیان کی ہے کہ یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے. یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے کہ جب لکھی ہے طبیعت بحال دیکھی ہے. یہ ہم نے نعت، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. میں اس لیے لکھتا ہوں نعت. یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے کہ جب لکھی ہے طبیعت بحال دیکھی ہے، کہ جب لکھی ہے طبیعت بحال. دو شعر اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نعت میں ہم اصل میں عبد اور معبود کے معاملے کو ذرا سا فراموش کر دیتے ہیں اور بہت کہیں ادھر، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. تو یہ دو دھاری پر چلنے کے مترادف ہے. تو نعت میں مضامین باندھتے ہوئے اور عقیدت میں اپنے آپ کو اس حد تک رکھتے ہوئے ذرا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو میں دو شعر اس ضمن میں، اور صاحب صدر کی اجازت سے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں دو شعر کہ نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہے. نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہے جسے اللہ کی جانب سے مدد ملتی ہے. جسے اللہ کی جانب سے نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہے جسے اللہ کی جانب سے مدد ملتی ہے. اور یہ دیکھیے حضور کہ حمد اور نعت کے مابین ہے باریک سا فرق. حمد اور نعت کے مابین ہے باریک سا فرق. نعت کی حمد کے پیرائے سے حد ملتی ہے. نعت کی حمد کے پیرائے سے حد ملتی ہے. نعت لکھنے کی بہت حضور بہت شکریہ. نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہے جسے اللہ کی جانب سے مدد ملتی. میں شعر متفرق سناتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا مجھے احساس ہے، حالانکہ میں بہت کچھ سنانا چاہ رہا تھا. حمد اور نعت کے مابین ہے باریک سا فرق. نعت کی حمد کے پیرائے سے حد ملتی ہے. بس وہی حد جو ہے اس پہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہوشیار کے چھٹ جائے نہ دامان محمد. ہوشیار کے چھٹ جائے نہ دامان محمد. اس راہ سے بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دین کا. اس راہ سے بھٹکا، بہت شکریہ حضور، کہ ہوشیار کے چھٹ جائے نہ دامان محمد. اس راہ سے بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دین کا. لہٰذا بہت ہوشیاری کے ساتھ دو دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے. تو میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں جس کا میں خود اہتمام کرتا ہوں یا اس کا بالالتزام میں خیال رکھتا ہوں. تو میری بھی ایک کہ بلغوا انی ولو آیا، کہا جاتا ہے کہ پہنچاؤ میری بات چاہے وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. تو وہ بات میں نے آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا. میں شعر سناتا ہوں حضور متفرق. دیکھیے کہ کچھ ہماری سماجیات بھی اس میں نظر آئے گی، شاید یہاں پر بھی ہو، کراچی میں زیادہ ہے تو وہ سماجیات بھی نظر آئے گی. اور کچھ دیکھیے آپ عقیل بھائی، دیکھیے حضور کہ شدت غم میں دل کو رونے دو. شدت غم میں دل کو رونے دو. بھئی یہ تو فطری عمل ہے، ہونے دو. یہ تو فطری عمل ہے. بہت شکریہ. کہ شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے، ہونے دو. اور کراچی میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا. وہاں کا میں ماحول سنا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کے قامت و قد پر
یہ افسر بھائی جانتے ہیں، جنہیں لکھنا چاہیے اپنا پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، اور جنہیں سننا چاہیے وہ بول رہے ہیں، تو ان کے مقابل بول بھی آ گیا ہے۔ تو دیکھیے کہ شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے، ہونے دو بڑے لوگوں کے قامت و قد پر، بڑے لوگوں کے قامت و قد پر گفتگو کر رہے ہیں بونے دو، بڑے لوگوں کے قامت و قد پر گفتگو کر رہے ہیں بونے، بہت شکریہ، بڑے لوگوں کے قامت و قد پر گفتگو کر رہے ہیں بونے دو۔ اور یہ بھی دیکھیے معاشرت کہ کوئی کیوں ہنس رہا ہے فکر کرو، کوئی کیوں ہنس رہا ہے فکر کرو، ہاں اگر رو رہا ہے رونے دو، یہ ہمارا معاشرے میں کوئی کیوں ہنس رہا ہے فکر کرو، ہاں اگر رو رہا ہے رونے دو۔ اور جو انجینئرز ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم، اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم، کہیں ملتے ہیں جیسے کونے دو، اسی حد تک ملے ہوئے ہیں، جی کتنا سا ملتے ہیں، اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم، کہیں ملتے ہیں جیسے کونے دو، کہیں ملتے ہیں، بہت شکریہ، اسی حد تک ملے، بہت شکریہ، اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم، کہیں ملتے ہیں جیسے کونے دو۔ اور یہ دیکھیے کہ جلتی آنکھوں سے کیا سحر دیکھیں، بس یہ ہو رہا ہے اب کراچی میں، سحر ایسی ہو رہی ہے کہ ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ ہم نہ جائیں، لیکن اس میں ہم جاگتے رہے، اور کیا ہوا کہ جلتی آنکھوں سے کیا سحر دیکھیں، شب کے جاگے ہوئوں کو سونے دو، جلتی آنکھوں سے کیا سحر دیکھیں، شب کے جاگے ہوئوں کو سونے دو۔ اور ابھی تک کراچی کا آشوب میں لکھ رہا تھا پورے معاشرے کا، اور اسلام آباد سے جو ہو رہا ہے، سیاستدان جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ کل کی امید پر رکھو زندہ، کل کی امید پر رکھو زندہ، قوم کے ہاتھ میں کھلونے دو، کل کی امید پر، یہ کر رہے ہیں سیاستدان کہ کل کی امید پر رکھو زندہ، قوم کے ہاتھ میں کھلونے دو، شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے، ہونے دو۔